السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سیکھو سکھاؤ چینل پہ خوش آمدید۔ آئیے ہم عربی سیکھتے ہیں تاکہ قرآن کو سمجھ سکیں۔ اب ہم مشق نمبر 70 کریں گے مبادئ ترجمات العربیہ کی۔ یہ عربی سے اردو ہے۔ اس کے اندر آپ کو ان افعال کا استعمال ملے گا جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی فعل ناقص واوی اور فعل ناقص یائی کا۔ مثلا دعانا صاحب العرس الی الولیمہ، ہمیں دعوت دی شادی والے نے ولیمے کی طرف۔ شادی والے یعنی دولہا نے ہمیں ولیمے کی دعوت دی، ولیمے کی طرف بلایا۔ دعا یدعو کو تھا بلانا، پکارنا، دعوت دینا، تو دعا اصل میں تھا دعوا، واو الف بن گئی ہے پیچھے زبر ہونے کی وجہ سے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ کیا ہے تیرے رب نے کہ تم نہ عبادت کرو مگر اسی کی، یعنی اللہ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا ہے کہ تم اس اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ قضا اصل میں کیا تھا؟ قضیہ، یا لکھی رہ گئی، البتہ اس کی آواز الف میں تبدیل ہوگی اور اوپر چھوٹی سی الف ڈالی ہوئی ہے جس کو الف مقصورہ یا کھڑی زبر کہتے ہیں۔ ان اخوانی شکونی الی ابی، بے شک میرے بھائیوں نے میرے باپ کو میری شکایت لگائی ہے۔ یہاں شکو آیا ہے لفظ، شکوا حروف اصلی ہیں، شکاو نہیں تھا اصل میں، تو اس کے اندر ایک واو جو لام کلمہ تھی وہ حذف ہو گئی ہے دو ساکن ہونے کی وجہ سے۔ ما بکت علیہم السماء والارض، نہیں رویا ان پر آسمان اور نہ ہی زمین، ان پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ تو بکت کیا تھا اصل میں؟ باقا یا حروف اصلی ہیں، باقا یت تھا تو یا گر گئی یہاں سے۔ خلونا الی انفسنا وحاسبناها، ہم خالی ہوئے اپنے نفسوں کی طرف، یعنی ہم نے اپنے جی میں غور کیا، اپنے آپ کا جائزہ لیا، وحاسبناها، اور اس کا محاسبہ کیا، اور ان نفسوں کا ہم نے محاسبہ کیا، اپنا احتساب خود کیا۔ خلونا، خلوا حروف اصلی ہیں، یہ ناقص واوی ہے، تو یہاں پر واو ساکن ہوا ہے اور اپنی اصلی حالت میں ہے، یعنی جیسے نصرنا ہے اسی طرح خلونا پڑھیں گے یا خلونا پڑھیں گے، تو لین کر کے ہم خلونا پڑھیں گے، اس میں کوئی بھی تعلیل نہیں ہوئی۔ ان المریض یرجو الشفاء من اللہ تعالی، بلا شبہ مریض امید رکھتا ہے شفا کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مریض کو، بیمار آدمی کو اللہ کی جانب سے شفا ملنے کی امید ہوتی ہے۔ یہاں یرجو رجاوا حروف اصلی ہیں، رجا یرجو، تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ناقص واوی ناصرہ ینصرو کے باب آتا ہے اور ناقص یائی ضربہ یضربو کے باب پہ آتا ہے۔ اب یہاں پیش بتاتی ہے کہ یہ ناصرہ ینصرو تھا۔ ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی درخواست ہے، سورہ کاف کا حصہ ہے یہ۔ ستجدنی، ان قریب تو پائے گا مجھے، انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، صابرا صبر کرنے والا، ولا اعصی لک امرا، اور میں نہیں نافرمانی کروں گا آپ کے لیے حکم کی، تو مجھے اپنے ساتھ رکھیے، میں آپ کی پوری فرمانبرداری کروں گا، خضر علیہ السلام سے کہا تھا۔ یہاں تاجدو اصل میں کیا ہے؟ وجد یجدو، یہ مثال واوی کی مثال یہاں آ گئی ہے، اس کا واو گر گیا ہے، علامت مضارع کے بعد مثال واوی کا واو گر جاتا ہے، اور مثال واوی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر فا کلمہ حرف علت ہو، اگر واو ہو تو واوی کہلائے گا مثال واوی، اور اگر یا ہو تو یا بھی کہلائے گا، زیادہ تر مثال واوی ہوتے ہیں۔ اعصی، یہاں عصوا حروف اصلی تھے، عصوا نافرمانی کرنا، اور عصیا بھی پڑھا جاتا ہے، عصیا عصیان، اس سے تو یہ ضربہ یضرب باب سے اور یہ آیا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ان اللہ یہدی من یشاء من عبادہ الی صراط مستقیم، بے شک اللہ تعالی ہدایت دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس بندے کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے۔ یہدیو
ہدایہ یہدیو یہ فعل ناقص یائی ہے باب ضربہ یضربو سے، اور یہ کنارے پہ ہونے کی وجہ سے حرف علت ساکن ہو گیا ہے اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ هل تدعون من دون اللہ ما لا یضرکم ولا ینفعکم، کیا تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو جو تمہیں نقصان نہیں دے سکتی اور جو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی، یعنی بتوں کو پکارتے ہو، غیر اللہ کو پکارتے ہو، وہ تو تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ تدعون اصل میں تھا تدعون، تو واو اس کی گر گئی ہے۔ لا یضر یہ فعل مضاف کی مثال ہے، ہم پڑھ چکے ہیں فعل مضاف وہ ہوتا ہے جس میں دو حرف ایک ہی جنس کے آ جائیں، جیسے ضرر، اس کے اندر را دو دفعہ آ گیا ہے۔ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی، کہہ دیجئے کہ تم پکارو اپنے شرکاء کو پھر میرے خلاف تم چال چل دو۔ تو یہاں نون زیر کا مطلب ہے کہ یہاں یا ضمیر متکلم کی تھی جو کہ حذف ہو گئی ہے، اور اس کی ترجمانی کے لیے نون کے نیچے زیر آئی ہے۔ نون کے نیچے، اور یہ جو نون ہے نا، نون وقایا ہے، یہ جمع کی نون نہیں ہے۔ قاعدہ حروف اصلی ہیں، یہ اجوف یائی کی مثال ہے۔ البتہ یہ جو آج کے سبق سے متعلق ہے، دعاوا حروف اصلی ہیں، یہ ناقص واوی ہے۔ فاعف عنہم واصفح، پس معاف کر دیجئے ان کو اور درگزر فرمائیے۔ یہاں بھی آفا وا حروف اصلی تھے، عین فا واو، تو واو یہاں سے گر گئی ہے۔ اگر یہ ہوتی آخر سے ساکن ہوتی، لیکن فعل امر آنے کی وجہ سے ڈبل سکون کر رہی ہے تو وہ حذف ہو گئی، دفن ہو گئی۔ وصفح یہ فعل صحیح ہے، اس کے اندر نہ کوئی حرف علت ہے، صاد فاحہ نہ حمزہ ہے، نہ ایک جنس کے دو حرف ہیں، یہ صحیح سالم ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، آپ کو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ میں اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔